نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کر عبادت رات دن اے مومن خدا کی ذوق سے، کر عبادت رات دن اے مومن خدا کی ذوق سے، شوقتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام۔ ہو مبارک روزہ دارو جس کے تھے مشتاق آپ، ہو مبارک روزہ دارو جس کے تھے مشتاق آپ، رحمتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام۔ روزہ داروں کے لیے جو ہے نوید مغفرت، روزہ داروں کے لیے جو ہے نوید مغفرت، برکتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام، جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا، جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا، عظمتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام۔ روزہ داروں کے لیے ہے مژدۂ راحت فزا، روزہ داروں کے لیے ہے مژدۂ راحت فزا، عزتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام۔ پڑھ رہے ہیں ہر طرف، پڑھ رہے ہیں ہر طرف قرآن قاری شوق سے، الفتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام۔ توبہ کر عصیاں سے، توبہ کر عصیاں سے، ہو مصروف تسبیح و درود، دولتوں والا مہینہ آ گیا ماہ صیام۔ اللہ پاک کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم سے نہ صرف یہ کہ بارش رمضان اور رحمت رمضان کی آج چوتھی صبح ہے، بلکہ بظاہر آسمان بھی آج اپنی بارش برسا کر اس رحمت میں اضافہ فرما رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے 2 دنوں میں گزارش کی تھی کہ ہم آغاز کے دنوں میں ہی اپنے روزے کی عبادت کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم جلد اپنی عبادات کی روح حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اسی ترتیب کے تحت آج ہم اپنے روزے کی عبادت کو پہچاننے کی اور اپنے روزے کے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اسی سے متعلق میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں سے
تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس ماہ مبارک کو پالے، یعنی یہ ماہ مبارک جس کو نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مقدس ماہ کے روزے رکھے، اور روزہ ہی سب سے افضل و اعلیٰ عبادت اور اصل عبادت اس ماہ مبارک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ کوئی اس کو پھاڑ نہ دے۔ یہ کس روزے کا ذکر ہے؟ کیا یہ یہی روزہ ہے جو ہمارا ہوتا ہے صبح سے شام تک، یا ایک عرصے سے ہم جس کیفیت کو روزہ سمجھتے ہیں یہی روزہ ہے، یا پھر وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے روزے کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک الفاظ ارشاد فرمائے، صحابہ کرام سے ایک دن دریافت فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، اے صحابہ بتائیے تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ قالو، صحابہ کرام نے عرض کی لا درہم لا ولا متاع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے پاس نہ پیسہ ہو، نہ مال ہو، نہ درہم ہو، نہ سامان ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ کی نیکی بھی ہوگی، ویأتی، مگر وہ اس حال میں آئے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، اس کے پاس ایک طرف نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ کی عبادت ہوگی، مگر دوسری طرف اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، فیعطیٰ من حسناتہ، تو پھر وہ جو نمازوں اور روزوں اور زکوٰۃ کی نیکیوں کے ساتھ آئے گا تو اس کی وہ نیکیاں لے لی جائیں گی۔ کس لیے؟ یہ جتنے لوگ ہوں گے یہ سب دعوے دار ہوں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور اسی طرح سے تکلیف اور نقصان پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرمائے گا کہ اس شخص کی نیکیاں لے لو، اور ان لوگوں کے دعوے اور مطالبے کے مطابق جتنی جتنی نیکیاں ان کے حصے اس کے بدلے میں آتی ہیں، اس کی نیکیوں کے ذریعے ان لوگوں کو بدلہ دلا دو۔ فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پھر جب وہ تقسیم کرتے کرتے نمازوں والے شخص، روزوں والے شخص اور زکوٰۃ کی نیکی والے شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضی ما علیہ، اس سے قبل کہ ابھی تک لوگوں کو
انصاف نہیں دلایا جا چکا ہوگا اور اس کے پاس سامان ختم ہو جائے گا، اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، پھر وہ جو تقاضا کرنے والے، انصاف مانگنے والے لوگ ہوں گے، پھر اللہ فرمائے گا کہ اب ان کے گناہ لے لو اور وہ اس شخص کے اوپر ڈال دو، وہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دو، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ فطرحت علیہ، تو ایسے کیا جائے گا کہ جن لوگوں پر اس نے اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھی، جب یہ اپنا سامان نیکیوں کا دے کر فارغ ہوگا تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر ان گناہوں کے ساتھ اس بندے کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہمارا مضمون جو آگے چل رہا ہے کہ بدلہ اس انداز سے دیا جائے گا کہ اگر کسی نے کسی کا 3 پیسے قرض بھی دبا لیا ہوگا تو 3 پیسے کے قرض کے بدلے میں اس شخص کی 700 نمازیں قرض خواہ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اس سے 700 نمازیں لے کر اس قرض کے بدلے میں اس کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے قرض واپس نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے جو زکوٰۃ کی نیکیاں اور دیگر نیکیاں ہوں گی وہ ساری باری باری تقسیم ہو جائیں گی۔ اب اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی کہ وہ روزہ جس کو میں دنیا میں بہت آسان سمجھتا تھا اس کی شان کیا ہے، کیا ہوگا۔ آج ہم مختلف اوقات میں بار بار پوچھتے رہتے ہیں اور ہمارے دماغ کے اوپر سے بات گزر جاتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، مگر اس کا جلوہ اس وقت ظاہر ہوگا کیسے کہ نمازیں بھی جائیں گی، زکوٰۃ بھی جائے گی اور دیگر اعمال حسنہ بھی جائیں گے، مگر جس کے لیے اللہ کریم نے یہ فرمایا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، وہ روزہ اس سے لے کر کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کا جلوہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ تو میرے لیے تھا، یہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، اور اس کی نیکیاں اور ان کا ثواب فرشتوں نے مرتب نہیں کیا تھا، یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تھا، لہٰذا یہ تقسیم نہیں ہوگا، آج اس کا بدلہ میرے ہی ذمے ہے اور میں ہی دوں گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ روزہ اتنا ہی آسان ہے جتنا ہمارے ہاں آسان ہے، جس کو ہم روزہ سمجھتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں؟ کیا یہی وہ روزہ ہے جس کے بدلے میں اتنا بڑا احسان ہوگا، اتنا بڑا کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا؟ نہیں۔ اگر ہم تجزیہ کریں، دیکھیں تو کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ عمل تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا کوئی تھوڑا بہت بھی اجر مل سکے، اور کہاں وہ انعام، وہ اجر جس کا اللہ کریم وعدہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا، یا پھر دوسرے معنوں میں میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا، یعنی میرا دیدار اس کے بدلے میں نصیب ہوگا۔ تو اس حیثیت سے جب ہم روزے کو سمجھنے چلیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا، جیسا کہ پچھلے 1-2 دن کے بیان کے دوران میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عام طور پر لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو یہاں روزے کو بھی ہم انہی کیٹیگریز میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ ایک روزہ ہے عوام کا، دوسرا روزہ ہے خواص کا، اور تیسرا روزہ ہے خصوص الخواص کا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں۔ تو جتنا جس کا مقام ہوگا، جتنا جس کا ایمان ہوگا، اس کے مطابق ہی اس کا روزہ ہوگا۔ مگر اللہ کو کون سا روزہ مقصود ہے، کون سا روزہ مطلوب ہے؟ وہ تو کریم ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جتنا تمہارا لیول ہے تم اس پر ہی اگر اخلاص کے ساتھ چلتے رہتے ہو تو تمہیں اس کے بعد بھی ترقی عطا کرتا رہوں گا، اور بالآخر تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے جو میرے قرب کا مکان ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
کہ بندوں کے اعتبار سے جو روزے کی قسمیں ہیں وہ 3 بنتی ہیں. ایک عوام کا روزہ جسے صوم العموم کہا جائے گا. ہم نے یہ پہلے واضح کر لیا تھا کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کی جمع ہی صیام ہے. تو صوم الخصوص کا مطلب ہے خاص بندوں کا روزہ اور صوم العموم کا مطلب ہے عوام کا روزہ. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آج ہم عوام کا اور خواص کا روزہ سمجھیں گے، کیونکہ اگر یہ 2 مقام ہماری سمجھ میں آ گئے تو آگے کی امید پھر ہو سکتی ہے، وہ تو بہت بڑا مقام ہے. عوام کا روزہ یہ ہوتا ہے کف البطنی والفرجی عن قضاء الشہوہ. انسان اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو شہوت کے پورا کرنے سے روکے رکھے. پیٹ کو کھانے سے روکے، پینے سے روکے، اور اپنی شرمگاہ کو شہوت پورا کرنے سے روکے. یہ ہے شریعت کی اصطلاح کا عام روزہ جو عوام کا ہوتا ہے. صوم الخصوص یعنی خواص کا روزہ یہ کیا ہے؟ کف النظری واللسانی والیدی والرجلی والسمعی وسائر الجوارح عن الآثام. اس کا مطلب ہے کہ اپنی نگاہ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو، اپنے کانوں کو اور اپنی باڈی کے تمام پارٹس کو یعنی اعضاء کو عن الآثام، ان سے ریلیٹڈ جو بھی گناہ ہیں ان سے روکنا، اس کا نام ہے روزہ. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ درمیانے درجے کا روزہ ہے. اگر اس سے بھی کم درجے کا روزہ ہم رکھ کے یہ سمجھیں گے کہ ہم اس انعام کے مستحق ہو گئے تو یہ اپنے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. اور آج الا ماشاء اللہ ہم اسی دھوکے میں مبتلا ہیں. جو مقاصد روزہ تھے ہم انہیں سمجھ نہیں سکے اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور اس راستے کی طرف ہماری توجہ کی کہ رمضان المبارک کی مقدس، منور، معطر، معمبر گھڑیوں میں ہمیں چند گھڑیاں نصیب ہو جاتی ہیں جس میں ہم کچھ غور و فکر کی دولت حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ سوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. لاکھوں کی تعداد میں آج بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ ارد گرد رہنے والے وہی ہیں جن کو یہی پتہ ہے کہ انہوں نے سارا دن بس پانی نہیں پینا اور کھانا نہیں کھانا اور بس یہی روزہ ہے. تو پھر یہ ایسی حالت ہے، اس مزدور کی حالت ہے جو سارا دن سخت مشقت کرتا ہے. وہ گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، بادل ہیں، ہر حال میں وہ مشقت کیے جا رہا ہے. مگر اس کا اس وقت حال کیا ہوگا جب مدت ملازمت ختم ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کے لیے ملازمت تو ہے ہی نہیں. کیوں اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کی تنخواہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مالک کہے گا کہ تمہارا جتنا بھی کام تھا وہ میرے معیار کے مطابق ہی نہیں تھا، تم نے میری کوئی بھی شرط پوری نہیں کی اور جیسا کام میں چاہتا تھا ویسا کام تم نے نہیں کیا، لہٰذا تم اپنی اجرت کے حقدار نہیں ہو. تو اگر ایسا روزہ ہمارا چلتا رہا اور چلتا آ رہا ہے تو اگر اللہ کریم نے قیامت کے دن یہی فرما دیا کہ جو تم نے مشقت کی تھی، جو بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، وہ میرے معیار کے مطابق تو تھی نہیں، لہٰذا میں اپنا وعدہ ایسے روزے کے لیے پورا نہیں فرما سکتا، پھر کیا ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ عوام کا روزہ ہے اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا اور اپنی شرمگاہ کو
شہوت کے پورا کرنے سے روکنا، ایک مدت سے دوسری مدت تک، شرعاً اصطلاح میں یوں ہوگا، ایک مخصوص مدت سے ایک مخصوص مدت تک روکے رکھنا، یہ روزہ ہوگا۔ مخصوص مدت سے مخصوص مدت تک کا وقت کیا ہے؟ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اب اس روزے سے ہوتا کیا ہے؟ اس روزے سے صرف روزے کا ڈھانچہ، سٹرکچر تیار ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا سٹرکچر تیار کر لینے سے گزارا نہیں ہوتا، وہ انکمپلیٹ رہتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو جب تک کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی، نہ وہ ضرورت کو پورا کرتی ہے، نہ اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، نہ اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، نہ لوگ اس کی طرف میلان کرتے ہیں۔ جب تک اس کی مطلوبہ ڈیکوریشنز اور مطلوبہ لوازمات کو پورا نہ کیا جائے، اس کو تکمیل کے مرحلے تک نہ لایا جائے، وہ چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ تو ہم ساری زندگی ہر سال اگر اس ڈھانچے کو، اس سٹرکچر کو ریپیٹ کرتے رہے تو کیا اللہ کی رحمت اس کی طرف مائل ہوگی؟ کیا اللہ اسے پسند کرے گا؟ ایک مرتبہ بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا؟ جب ہم یہ آسان مثال سے بات سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرے گا تو وہ اجر اور وہ ثواب اور قرب خداوندی کی جو بشارتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں تو ہم کیوں کر ان کے مستحق ٹھہریں گے؟ بار بار جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور اللہ کریم نے اپنے قرآن عزیز میں بھی یہ بات فرمائی کہ واعظ و نصیحت کو اپنا معمول بناؤ، واعظ و نصیحت کے لیے جمع ہو، جماعت کے ساتھ چلو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جماعت جو نیکی کی جماعت ہوتی ہے، جو صراط مستقیم پہ چلنے والا قافلہ تیار ہوتا ہے اور وہ کسی کامل کی سرپرستی میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو یقیناً اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر ہی اس جماعت کو، اس اجتماع کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، توفیق خیر دیتا ہے، اور گمراہی سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اب جو ہمارے ہاں آج بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، اجتماع کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور اکٹھے بیٹھ کر دعا کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج عذر ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری فلاں مصروفیت ہے، فلاں مصروفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی ہماری بیت جاتی ہے مگر ہم اپنی عبادات کو درست کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اور جو جلد ہی ہدایت کی دعا کو، ہدایت کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے دروازے پہ جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ان بشارتوں کے بلا مبالغہ وہ مستحق ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں ہی انہیں خود اپنی عبادت سے یہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے۔ کیا اس کی علامات ہوتی ہیں، جس طرح صحت مند شخص کی علامات ہوتی ہیں، مریض کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اعلیٰ کردار اور بد کردار شخص کی کچھ علامات ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح عبادت گزار کی عبادت کی بھی علامات ہوتی ہیں، جو عبادت گزار کے اپنے اوپر بھی ظاہر ہوتی ہیں اور لوگوں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے کے اوپر ان عبادات کا ایک نور ہوتا ہے جو اللہ اپنے کرم سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ جب وہ خود اپنی طرف نظر کرتا ہے تو اس کا باطن اس کو چمکدار نظر آتا ہے، اس کا قلب روشن نظر آتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس کے دروازے پہ جائے، اس کی بارگاہ میں جائے، وہ اپنا سر جھکائے، اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ سے دعا مانگے۔ یہ تمام کیفیات جو ہیں یہ اس چیز کی علامات ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول کر رہا ہے، اور اس کے اندر شوق فزوں تر ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ اب ہم ان چند علامات کو لے کر اگر چلتے رہیں تو ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں
کہ ہماری عبادت کی حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، ہمارے روزے کی حالت کیا ہے، ہماری نماز کی حالت کیا ہے۔ تو یہ روزہ جو کف البطن والفرج عن قضاء الشہوہ، یہ روزہ ہے سٹرکچر، اس کی اچھی طرح یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ڈھانچہ ہے، اس سے وہ فوائد حاصل ہونے والے نہیں ہیں جن کا اعلان اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو پھر ہمیں اس سے آگے کا روزہ مکمل کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صوم الخصوص، کف النظر واللسان والید والرجل والسمع وسائر الجوارح، یعنی یہ تو مین اعضاء ہیں۔ کون سے؟ ہماری نگاہ، ہماری آنکھ، جو سب سے پہلے متوجہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی طرف، چاہے وہ حسین و جمیل چیز ہو، چاہے وہ قبیح چیز ہو، آنکھ سب سے پہلے متوجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اثرات دل کی طرف، دماغ کی طرف اور باقی اعضاء کی طرف باری باری متوجہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو نظر کو ان مقامات اور ان چیزوں سے روکنا جن سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، یہ ہماری آنکھ کا روزہ ہے۔ یہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہوگا کہ ہم نے مکمل روزہ اپنا کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہماری آنکھ کا روزہ ہوگا، یعنی جب ہم سحری کھائیں گے اور جب ہم روزے کے لیے نیت کر لیں گے، تو پھر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے سارا دن اپنی آنکھ کا روزہ کس طرح مکمل کرنا ہے۔ دوسرے مقام پہ پھر ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زبان کا روزہ کس طرح مکمل کرنا ہے۔ آنکھ کا روزہ میں نے عرض کر دیا، تو زبان کا روزہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت جملہ عطا فرما دیا، فرمایا کہ جو بھی تم سے زیادتی کرتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، تمہاری غیبت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ایک ہی جملہ کہو، انی صائم، انی صائم، انی صائم۔ بس تم جو مرضی کرتے رہو، بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کے اندر برداشت 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 کی ضرورت ہے، تبھی آپ اپنے اس جملے پہ قائم رہ سکیں گے کہ کوئی جو بھی کر رہا ہے اس کے جواب میں آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ انی صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، لہٰذا مجھے تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ ساتھ ساتھ جائزہ لیتے جائیے کہ میں جو گزارشات آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں، ان میں سے ہم کسی مقام کو جانتے ہیں یا روزے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ان اعضاء کا بھی کوئی کردار ہے۔ کبھی سارے دن میں ہمیں خیال آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر ہمیں فوری طور پہ توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اگر ایسا خیال آتا ہے تو الحمدللہ پھر امید کی جا سکتی ہے کہ رب ذوالجلال ہماری طرف نگاہ فرماتا ہے اور ہماری عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ والید، اپنے ہاتھ کو، ہاتھ سے چوری بھی ہوتی ہے، ہاتھ سے ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، کسی کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ اب اس کو سحری سے لے کے شام تک روکنا ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے جائیں کہ یہ سارے اجزاء ہیں ہمارے روزے کے، جب یہ سب پورے ہونے ہیں تو روزے کی تکمیل ہونی ہے۔ یعنی نظر کو بچانا ہے، حرام تحریر، ایسے موضوعات جو حرام کی طرف خیالات پیدا کرتے ہیں، ان کو پڑھنے سے، اگر کوئی سکرین ہے موبائل کی، ٹی وی کی، LED کی، کسی بھی سکرین کے اوپر ایسی چیزیں جو چل رہی ہیں روزے کی حالت میں، ان سے اپنی نظر کو بچانا، اور زبان کو ایسے کلمات کہنے سے، کوئی گانا، کوئی برا موضوع، کوئی برا فقرہ، کوئی جملہ، یا کسی کی دل آزاری کے لیے ہم جو بات کہہ دیتے ہیں، یا غیبت کر دیتے ہیں، یا چغلی کر دیتے ہیں، یا جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ سب چیزیں زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان سب سے ہم نے جب بچنا ہے تو ہماری زبان کا روزہ مکمل ہونا ہے۔ اور ہاتھ کا میں نے عرض کر دیا کہ ہاتھ سے
یہ ساری چیزیں اور یہ تمام کام بچے رہیں گے تو یہ ہاتھ کا روزہ ہوگا۔ دیکھیے نا، ہمارا یہ تمام جسم جو ہے یہ تب مکمل کہلاتا ہے جب یہ تمام اعضاء ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی عضو نہیں ہوگا تو لوگ ہمیں معذور کہیں گے، ناقص کہیں گے، ہمارے اندر اس کی وجہ سے نقص آ جائے گا۔ تو روزے کا ایک پورا جسم تیار ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تمام اعضاء مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور وہ روزے سے رہیں، تو پھر مکمل روزہ تیار ہوگا۔ پھر رجل یعنی اپنے قدموں کو روکنا، کسی حرام کاری کی جگہ پہ، کسی حرام اس رشتے کے پاس جانے سے، غیر محرم کے پاس جانے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے قدموں کو روک کے رکھنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے، لڑائی کرنے، چل کے جانے سے اپنے پیروں کو روک کے رکھنا، ان پہ کنٹرول کرنا، یہ پیروں کا روزہ ہوگا۔ اور کانوں کو بری گفتگو سے، حرام گفتگو جو شہوت، لذت اور ایسی چیزیں پیدا کرتی ہے، ایسے گانے، ایسے ڈرامے، ان تمام چیزوں سے اپنے کانوں کو بچا کے رکھنا، یہ تو مین اعضاء ہو گئے۔ وسائر الجوارح کا مطلب ہے اب اس کے علاوہ بھی جتنے اعضاء مبتلا ہو سکتے ہیں گناہوں میں، ان سب کو عن الآثام، چھوٹے بڑے، صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں سے بچا کر پورا وقت گزارنے کا نام روزہ ہے، اور یہ درمیانے درجے کا روزہ ہوگا جس سے امید کی جائے گی کہ اللہ کریم یقیناً اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب ان قواعد کے ساتھ اور ان پیمانوں کے ساتھ ہم اپنے روزے کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ کس درجے پہ ہے۔ ہمارے لیے اب یہ آسان ہو گیا، اور یہ آسانی کیسے ہوئی؟ اس محفل میں اور اس واعظ و نصیحت میں بیٹھنے کی برکت سے۔ اگر ہم اپنے ذام میں رہتے کہ یہ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی آتی ہیں، جیسا کہ عوام کا خیال ہوتا ہے، جب ایک بات بتائی جائے تو بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے۔ بھئی پتہ ہونا مقصد نہیں ہے، اگر پتہ کی بات ہے تو پھر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب پڑھتے لکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، بہت سی بکس پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن عظیم حفظ کرنے والے لوگ بے عمل نظر آتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ حافظ ہے تو بس اتنا کافی ہے؟ نہیں، ہر چیز کا جو مقصود ہے وہ ہے اس پر عمل اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ تو جب آپ یہ کرنے میں ناکام ہیں تو پھر آپ کے نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم کی ضرورت ہے، نالج کی ضرورت نہیں ہے، اور علم وہ ہوتا ہے کامل علم جو عمل کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کریم نے یہ برکت رکھی ہے کہ جب ہم کسی استاد کے پاس، کسی اپنے رہنما کے پاس، کسی مرشد کے پاس، کسی علم دینے والے کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور لوگ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس اجتماع کے اندر، اس واعظ و نصیحت کے اندر اللہ پاک نے یہ برکت رکھی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی بھی ہیں مگر عمل کی توفیق نہیں ملتی، جب ہم اس طرح بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو عزیزات محترم، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس روزے کو پیش کرنے کے لیے اور اس روزے کا اجر حاصل کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش کی اور ہم نے سمجھا کہ وہ خالق، وہ رازق، وہ مالک جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، تو اس نے ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کیوں حکم دیا؟ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے یکم رمضان المبارک میں جب آیت کریمہ تلاوت کی تھی تو اس کی غرض آخر پہ جو بیان ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اپنے قرب کو عطا کرنے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ کریم رات کا روزہ فرض کر دیتا تو کیا مسئلہ تھا؟ کر سکتا تھا؟ نہیں کیا۔ صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک پابندی لگا دیتا، نہیں لگائی۔ کیوں؟
اگر رات میں روزہ فرض کر دیتا تو وہ تو معمول کی بات ہے کہ رات میں لوگ کھایا نہیں کرتے، کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں، تو کسی کو کیا پتہ چلتا کہ میں نے روزہ رکھا تھا۔ اگر تو بھوکا رکھنا صرف مقصود ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا، مگر مقصود یہ نہیں تھا، مقصود تھا لعلکم تتقون، اور اس پروسیس میں گزرنا تھا، اس سے گزرے بغیر تقوی ملنا ممکن نہیں تھا۔ صبح کے وقت روزہ شروع کر کے شام کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ تو معمول کی بات ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت اچھا ناشتہ کرنے کے بعد شام کو جا کے کھانا کھاتے ہیں، دن کے وقت بہت کم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ تو آج ہمارے زمانے میں ہمارے یہ رواج ہیں کہ ہمیں بھوک ہو یا نہ ہو، ہم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم دن میں اتنی بار کھاتے ہیں اور ہمارے ہاں دن میں اتنی مرتبہ یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، یہ چائے کا ٹائم ہے اور یہ فاسٹ فوڈ کا ٹائم ہے اور یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور یہ شام کا ٹائم ہے، اور یہ ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اب اگر اللہ کریم ان اوقات میں روزہ فرض کر دیتا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ مقصود تھا کہ میرا بندہ میرے پیار میں، میرا بندہ میری فرما برداری میں، میرے حکم کی اطاعت میں کتنا پابند ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رب نے ہمیں حکم دیا کہ خلاف معمول جس وقت عام طور پہ سخت نیند آ رہی ہوتی، رات میں بھی اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو فجر کے قریب تو بالآخر اس کو نیند آ جاتی ہے، اس وقت اٹھو، اس وقت اٹھ کے کھانا تیار کرو، اس وقت سحری کھاؤ، اس وقت روزہ رکھو، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تمہیں میرے ساتھ کوئی لگاؤ، کوئی محبت، کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ اب ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور ہم کھانا نہیں کھاتے، کھانا تو ہے ہمارے پاس، کھانا تیار ہے، ہمارے گھر میں کھانا پڑا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اپنی خواہش پر اللہ کے حکم کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اور اس حکم کو بڑا سمجھ کر کھانا ہونے کے باوجود، تنہائی میسر ہونے کے باوجود ہم کھانا نہیں کھاتے۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے، مختصر وقت کی وجہ سے میں ایک بات کا ذکر کر رہی ہوں، ورنہ تو ڈھیر ساری باتیں نکلیں گی اور وہ ساری ہی غور طلب ہوں گی۔ کیا چیز غور طلب ہے؟ کہ اللہ کریم نے جو ہمیں کھانا نہ کھانے کا پابند کیا تھا، اس کے پیچھے تو کوئی مقاصد تھے، اس کی روح اس کے اندر تھی، ہم نے روح کو بھی اگنور کر دیا اور مقاصد سے بھی صرف نظر کر لیا، تو بس ہم نے سمجھ لیا کہ کل روزہ یہ ہے کہ روٹی سامنے پڑی ہے تو نہیں کھانی، پانی ہے تو نہیں پینا، اور پھل ہے تو نہیں کھانا، بس یہ ہمارا روزہ ہے اور یہی اللہ کا مقصد تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ بات مانی تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس بات کے فرض کرنے میں مقصد کیا ہے۔ اصل میں تو یہ ایک تربیتی پیریڈ ہوتا ہے، ٹریننگ کا ایک وقت ہوتا ہے جو ہم گزار لیتے ہیں، مگر وہ ٹریننگ لیتے کیوں ہیں؟ وہ پیریڈ ہمارے درمیان آتا کیوں ہے؟ اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کے سیکھنے کے بعد، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے غور سے سماعت فرمائیے گا، اس کو سیکھنے کے بعد، کوئی بھی ٹریننگ لینے کے بعد جو انسان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے دانستہ ان سے اوائڈ کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہیں سے ہم غلط ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی ٹریننگ سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ سیکھنے جا رہے ہوتے ہیں،
وہ کتنے عرصے کا کورس ہے، آپ نے کتنا ٹائم پڑھنا ہے، آپ اس کے لیے باقاعدہ ایڈمیشن لیتے ہیں، وہاں جا کے سیکھتے ہیں۔ کوئی کورس ہے تو آپ وہ کورس کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی آپ کی ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے، آپ اس لیے وہ کورس کرتے ہیں۔ اب کورس کرنے کے بعد کوئی شخص آپ کو دیکھے کہ جیسا کورس کرنے سے پہلے آپ کورے تھے، کورس کرنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، جیسے کل ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ عرصہ دراز گزر گیا پڑھتے ہوئے، مگر اپنی ذمہ داری کو پہچانا نہیں، تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کو اس پڑھائی کا کوئی فائدہ ہوا؟ عرصہ ختم ہو گیا، مدت ختم ہو گئی، خرچ جو کرنا تھا وہ کر لیا، مگر جس کے لیے یہ سب کچھ کیا وہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو بلا تمثیل آپ دیکھیے کہ اس وقت لاک ڈاؤن میں ہمارے بہت سے مدارس، بہت سے ادارے، انسٹیٹیوٹس، یہ اپنے اپنے مطابق مختلف کورسز کروا رہے ہیں آن لائن، گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ اگر کوئی تفسیر کا کورس کروا رہا ہے تو کیوں کروا رہا ہے؟ اگر کوئی تجوید پڑھا رہا ہے تو کیوں پڑھا رہا ہے؟ اگر فقہ کے مسائل آپ کو سکھا رہا ہے تو کیوں سکھا رہا ہے کہ آپ فقہ کے مسائل کا کورس پورا کر لیں، 40 دن کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، مگر وضو پھر غلط کریے گا، اس کے فرائض و واجبات کی طرف کوئی توجہ نہ کریے گا، جب نماز پڑھیں تو نماز کی غلطیاں بدستور جاری رکھیے گا، آپ اس لیے کورس کریں گے؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم نے اس لیے کیا، بلکہ وہ جو پہلے کی غلطیاں نادانستگی اور بے علمی کی وجہ سے ہوئی تھی، ہم ان پہ افسوس بھی کریں گے، نادم بھی ہوں گے، اور سیکھنے کے بعد ان کو فالو بھی کریں گے۔ ایسے ہی ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی جب ہم سیکھتے ہیں تو اسی لیے سیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیکنیکل کورس آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے کرنے کے بعد اس سے دنیاوی فوائد حاصل کرتے ہیں، اپنی مہارت کو شو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کورس کرنے کے بعد بھی آپ ایسے ہی ہوں جیسے آپ کوئی جانتے ہی نہیں، اور اپنی طاقت، اپنی پاور، اپنا ہنر لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہیں۔ تو عزیزات محترم، اب یہاں یہ سوچئے، غور کیجئے اور اپنے اندر سے اس کا جواب حاصل کیجئے کہ یہ کورس، یہ ٹریننگ جو 11 ماہ کے بعد اللہ پاک ہر سال ریپیٹ فرماتا ہے، اور ہمارے لیے اس نے یہ جو شارٹ کورس تربیتی مرتب کر رکھا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ وہ کورس مکمل کرنے کے بعد اس تعلیم کا اثر یا اس ٹریننگ کا اثر یا اس تربیت کا اثر ہمارے ساتھ رہے اور لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ واقعی اس کے اوپر کوئی اثر ہے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے، اور خود آپ فیصلہ کریں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بعد کی بات تو بعد کے ساتھ ہے، ادھر مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ روزہ کھل گیا ہے، اور ادھر ہماری ساری توجہ دسترخوان پہ ہوتی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم کھا سکتے ہیں اتنا زیادہ کھا لیں۔ تو پھر وہ جو اتنے گھنٹے ہم نے بھوک میں گزارے تھے، جو ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے اللہ پاک نے ہمارا ایک وقفہ رکھا تھا، اس کا مقصد تو ختم ہو گیا، ہم نے اسے ختم کر دیا۔ یہ تو روزوں کے اندر ہی ہم کر رہے ہیں، اور روزے ختم ہونے کے بعد جس طرح سے ہم عید مل رہے ہوتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے، اسی طرح شیطان کو بھی گلے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارے بغیر تو ہمارا مہینہ بہت اوکھا گزرا ہے۔ تو عزیزات محترم، اب اس طرح سے ہم نے بہت عرصہ زندگی کا گزار لیا، اور ہمیں دیکھ کر ہمارے پیچھے آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ ہم سے 4 ہاتھ اور پیچھے جا رہی ہیں۔ تو اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کیجئے، وہ تمام بزرگ خواتین اور وہ تمام مائیں اور بہنیں اور گھروں میں سرپرست خواتین جو ہیں، جو محافل میں تشریف لاتی ہیں، وہ ان لمحات کو غنیمت سمجھیں، اور کوشش کے ساتھ، قصد کے ساتھ، آج کل موقع بھی ہے کہ آپ کی بچیاں گھروں میں
فارغ بھی ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہے، تو آج وقت کے عذر پیش مت کریں، بلکہ اللہ کا احسان اپنے اوپر سمجھیں، اور اس میں اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کا صرف ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی پچھلی زندگی کا بھی ازالہ ہو رہا ہے، اور جو باقی بچ گئی ہے اس کے لیے بہترین انتظام ہو رہا ہے، اور آپ کی اولادوں کے لیے اللہ پاک علم کے راستے کھول رہا ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ کے آئی کہ جس طرح سے ہم کوئی لینگویج کورس کرتے ہیں، یا شریعت کا کوئی کورس کرتے ہیں، یا قرآن و تفسیر کا کوئی کورس کرتے ہیں، یا فقہ اور تجوید کا کورس کرتے ہیں، تو کورس کرنے کے بعد لوگ ہم میں واضح فرق دیکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تجوید کا کورس کیا، اب لوگ ہمارے پڑھنے سے خود محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان سے بچنے، اس کو مغلوب کرنے، ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنے، اجلا کرنے کے لیے یہ تربیتی مہینہ عطا فرمایا۔ تو پھر اس مہینے کے بعد باقی مہینوں میں ہمارے اوپر اس کا اثر جب تک نظر نہیں آئے گا تو پھر ہماری تربیت ناقص رہ جائے گی، گویا ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب باقی کیا بچ جاتا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس۔ تو بھوک اور پیاس کے لیے تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ اسی بات کو سمجھا کہ اس نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی اور برائی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں نہیں چھوڑی، تو اس کے پاس جو چیز جمع ہوگی وہ بھی بھوک اور پیاس ہی ہوگی، اس کے سوا اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، اور ایسی بھوک اور پیاس کا اجر اللہ پاک نہیں دے گا، نہ ہی اس نے ایسے روزے کے اجر کا کوئی وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم رمضان میں ایک بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم کھانا پینا اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں تھوڑی سی ہمت کر کے جو اس کھانا پینا چھوڑنے کے تقاضے ہیں اور جو اس کا نتیجہ حاصل ہونے والا ہے اس کی طرف بھی توجہ فرما لینی چاہیے، ورنہ آپ فاقہ کاٹتے رہیں گے اور مہینہ گزر جائے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا کہ روزے میں اور بھوک میں کیا فرق ہے۔ روزہ وہ چیز ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق جب ہم مقررہ وقت تک بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو وہ روزہ ہمارے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، پھر وہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ ہمارے اندر تحمل پیدا کرتی ہے، حوصلہ پیدا کرتی ہے، صبر پیدا کرتی ہے، ہمدردی اور احساس پیدا کرتی ہے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے استقبالیہ خطبہ میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ معانست کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواخات کا مہینہ ہے، اور یہ سب چیزیں اسی روزے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں جب ہم ان تقاضوں کے ساتھ روزہ پورا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کریم توفیق عطا فرمائے تو کبھی قصد کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک ایک روزہ مکمل کر کے دیکھیے، اور پھر اس کے اثرات دیکھیے گا کہ اسی رات میں آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی فرمائی ہوئی حقیقت ہے۔ اور پھر ہمارے اندر ذوق بھی ڈیولپ ہوگا، بڑھے گا، اور ہمارا دل چاہے گا کہ ہم روزہ رکھیں تو ایسا ہی روزہ رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ایک بھوک اور پیاس صرف بھوک پیاس ہے، دوسری بھوک اور پیاس ان تقاضوں کے ساتھ ہے جس کا نام روزہ ہے۔ تو جب آپ ان دونوں کے اندر محسوس کریں گے تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ اگر انسان کو دیکھا جائے تو کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مگر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان ضرورتوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ نے اپنی ضرورتوں سے اللہ کے حکم کو بڑا تسلیم کر لیا. اور اگر اس فرما برداری کو دیکھیں تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے، آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے یا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، آپ اپنے دل سے یہ جان رہے ہیں کہ میری خواہش سے بڑا اللہ کا حکم ہے. میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، میں اپنے رب کے حکم کو مانوں گی. کاش کہ یہی جذبہ ہمارے اندر ہر حکم کو ماننے کے لیے پیدا ہو جائے تو کیا نورانیت پیدا ہو جائے پوری کائنات کے اندر. اصل منشا تو اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ کائنات میں اللہ پاک وہ نورانیت دیکھنا چاہتا ہے اور وہ روشنی دیکھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمارے اوپر یہ خوبصورت عبادت فرض فرمائی ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا ہماری ضرورت ہے مگر ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو بڑا مانا اور بھوک کو برداشت کر لیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ بھوک برداشت کرنا اور سارا دن کا کھانا چھوڑنا ہمارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہی نہیں بنا تو مجھے بتائیے کہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا ہمیں فائدہ ملا؟ ہرگز نہیں. ہم نے ایک چیز کو، ایک جز کو مانا، نہ ہم نے اس کا مقصد، اس کا نتیجہ ملحوظ رکھا، نہ جو اللہ پاک ہمیں عطا کرنا چاہتا تھا اس کو حاصل کرنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کی. اگر یہ کر لیتے تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی. آپ اس مثال کو سمجھیے، نماز کو دیکھیے. نماز کیا چیز ہے؟ اگر آپ جدید طریقہ علاج اور مختلف پریکٹس اور مختلف ایکسرسائز کے حوالے سے دیکھیں تو نماز ایک خوبصورت یوگا پریکٹس ہے جس سے بہت سے جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں. مگر کیا نماز اصل میں اس پریکٹس کا نام ہے؟ نہیں. کیا نماز اس ایکسرسائز کا نام ہے؟ نہیں. کیا نماز سے جسمانی فائدے اور علاج حاصل کرنا مقصود ہے؟ نہیں. نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن عظیم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے. نمازی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ بے حیائی کے کاموں میں بھی پڑا ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نتیجہ اس کے برعکس کیوں آ رہا ہے؟ کیا خدا نخواستہ نماز کمزور ہو گئی؟ نہیں. آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے. آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے. آپ صرف پریکٹس کر رہے ہیں، آپ صرف ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے تو پھر وہ نماز یقیناً آپ کو بے حیائی سے روکتی، برے کاموں سے روکتی. کون سی نماز؟ جس نماز میں آپ نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہم نے اس راستے کو چنا ہے، اس راستے کی طلب ہے تجھ سے جس راستے پہ چلنے والوں پہ تو نے انعامات نازل کی. اور مغضوب اور ولا الضالین جو لوگ ہیں ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. ہم نے خود کہا، ہم نے خود مانگا، مگر سلام پھیرنے کے بعد ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. پرواہ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہم نے نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہی پوری نہیں کی تھی. نماز پڑھنے کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم جو اللہ سے کہنے جا رہے تھے ہمیں اس کا پتہ تو ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا کہا ہے. کچھ مانگا ہے، کچھ بتایا ہے، سوال کیا ہے، خبر دی ہے، طلب کی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہمیں. لہٰذا سلام پھیرنے کے بعد ہم پھر برے ہوتے ہیں، ہم پھر بے حیائی کے کاموں کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہوتا اور اگر ہم نے اس کے معانی کو سمجھا ہوتا تو یقیناً نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی، برائی سے روکتی. مگر ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے.
اور ہم پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. جب ہم یہ کہتے ہیں، یعنی جس طرح ہم بچے سے کہتے ہیں نا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو وہ 2 ٹکڑے ہوتی ہے، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، گرتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو ٹوٹنا کہتے ہیں. لیکن جب عمر کے ساتھ آپ میچور ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹنا صرف گر کے ٹوٹنے کو نہیں کہتے، ٹوٹنے کی اور بھی بڑی صورتیں ہوتی ہیں. ساری زندگی ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہم پھرتے رہتے ہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ بھی تو ٹوٹنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ نے یہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ نے غیبت کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ نے چغلی لگائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ نے فلاں کام کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو پھر جس بندے کو دین سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ سوچتا ہے کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں، ہم نے تو کبھی روزے کو ٹوٹتے نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی نماز کو ٹوٹتے نہیں دیکھا، نماز بھی ہو جاتی ہے. وہ جیسے مولوی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے اپنے واعظ میں، بیان میں، کہ اگر آپ وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ اس چیز کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. جیسے ہم کسی خاتون سے کہیں کہ آپ نے نیل پالش لگائی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، آپ کے بال ننگے نظر آ رہے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو آج لبرل سوچ رکھنے والی خواتین بھی یہی جواب دیں گی جی کیوں نماز نہیں ہوگی، ہماری تو نماز ہو جاتی ہے. تو جیسے وہی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے تو پٹھان اٹھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب کیسے نماز نہیں ہوتا؟ ان کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، کہا دیکھو ہمارا نماز تو ہو جاتا ہے، تمہارا نماز کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہمارا روزہ نہیں ہوتا؟ ہم نے سارا دن کھانا نہیں کھایا، ہم نے روٹی نہیں کھائی، ہم نے پانی نہیں پیا، تو کون کہتا ہے روزہ نہیں ہوا اور روزہ ٹوٹ گیا؟ ہمارا روزہ تو ہو گیا. تو بس وہ روزہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس پٹھان کی نماز ہو جاتی ہے. اس نے یہی سمجھا کہ نماز رکوع کرنے کو کہتے ہیں، نماز سجدہ کرنے کو کہتے ہیں، نماز سلام پھیرنے کو کہتے ہیں، تو نو پرابلم، وہ تو ہو گیا سب. تو عزیزات محتشم، جو دین کی روح ہے، جو ہماری عبادات کی اصل ہے، ہم تب تک نہیں سیکھ سکیں گے، تب تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک ہم اللہ کے دین کے قریب نہیں آئیں گے. اللہ کا بہت بڑا احسان اپنے اوپر سمجھیے، جس نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس راستے کا شوق عطا فرمایا، اور پھر ہمارے لیے انتظامات بھی آسان کر دیے. تو جتنا شکر اللہ پاک کا اس نعمت پہ کریں وہ کم ہے. اس کی قدر کیجئے، اس میں بیٹھ کے جو سیکھیں اس کو اپنانے کا ارادہ کر کے اٹھیں، ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پھر دوسری طرف ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھے ہوتے ہیں، گرمی کا موسم آ جائے، بھوک لگ جائے، تھوڑا سا پرابلم ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہائے روزہ لگ گیا، روزہ لگ گیا، گرمی لگ گئی. جب آپ نے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کر لیا تو پھر وہ جو سارا دن آپ نے بھوک برداشت کی تھی نا، وہ سب ضائع ہو گئی. کیوں؟ آپ نے تو اپنے محبوب کا شکوہ کر دیا. وہ بھوک تو آپ کو آپ کے محبوب نے دی تھی نا، اور وہ آپ کو آزمانے کے لیے دی تھی. تو جب آپ نے اس کی عطا کردہ اس نعمت کو قبول کرنے کی بجائے، خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے، سعادت سمجھنے کی بجائے، جب آپ نے اس کا گلہ کر دیا کہ ہمیں تو روزہ لگ گیا، ہمیں تو گرمی لگ گئی اور مشکل ہو گیا روزہ رکھنا، تو آپ کا اجر ضائع ہو گیا. اب آپ خود دیکھیے، اپنی عادات پہ خود غور فرمائیے، خود فیصلہ کیجئے کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار سارا دن یہ کہتے ہیں یہ کیا تو روزہ لگ جائے گا، کپڑے دھوئے تو روزہ لگ جائے گا، صفائی کی تو روزہ لگ جائے گا، بات کی تو روزہ لگ جائے گا. تو اب اس کے بعد بچا کیا روزے میں؟ سوچئے ذرا، جس کے بدلے میں اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. کتنی شاندار، اور ہر وقت جس کی نگرانی کرنی ہے، یہ وہ عبادت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اگر ایک دن کا ایسا روزہ، ایک دن کا،
انسان نے رکھ لیا، کس لیے، کس انداز سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایک روزہ جس نے اللہ سے ثواب کی غرض سے اور اس کی رضا کے لیے صرف اللہ کے لیے رکھا تو اس کی زندگی کے رب پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور مختلف روایات میں مختلف اجر و ثواب ہیں ایک ایک روزے کے، تو سوچئے کہ جب 30 روزے کسی خوش بخت کو نصیب ہو جائیں گے تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو گویا رمضان کی بھوک پیاس صرف یہ ٹائم گزارنا جو ہے، اس سے اجر جاتا رہے گا۔ اجر جبر پر نہیں ملا کرتا، اجر صبر پر ملا کرتا ہے، گلہ کرنے پر نہیں ملتا بلکہ خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرنے سے ملتا ہے۔ جو بھوک ہے، بھوک کا ایک بڑا اللہ کے ہاں مقام ہے، اور بھوک کے ساتھ اولیاء کرام نے بہت بڑے بڑے مقامات طے کیے ہیں۔ ایک مجذوب بزرگ ہمیشہ اپنے مریدوں کو تربیت کے لیے بھوکا رکھا کرتے، اکثر انہیں بھوکا رہنے کی تلقین کرتے، اس لیے کہ جب یہ بھوکے رہیں گے تو ان کا نفس مضبوط نہیں ہوگا، ان کی روح مضبوط ہوگی۔ تو جو روحانی پرواز ہے وہ روح نے کرنی ہوتی ہے، اللہ کے قرب کے جو مقامات طے کرنے ہوتے ہیں، جو منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں، وہ روح نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو ہم تو روح کو بھوکا مارتے رہتے ہیں اور جسم کو فربا کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے ایک یہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، آپ اپنے اوپر جس طریقے سے چیک رکھتے تھے اور ایک عام بندے سے بھی کم درجے کی زندگی گزارتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب تک دوسروں کی تکلیفیں خود برداشت نہیں کروں گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے عوام کتنی تکلیف میں ہیں۔ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک دن ایک بھوکا شخص آیا، لنگر تقسیم ہو رہے تھے، لوگ کھا رہے تھے، تو اس نے آ کے اپنی بھوک کا اظہار کیا، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے شاندار کھانا کھلایا۔ جب کھانا لے کے وہ ایک طرف کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک بوڑھا آدمی ہے، اسی مسجد میں جہاں دنیا آ کے کھانے کھا رہی ہے، بہترین کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، تو وہ بوڑھا آدمی پانی میں سوکھی باسی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ تو وہ شخص آیا، آ کے حضرت امام حسن سے کہنے لگا کہ حضرت آپ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، وہ آپ ہی کی مسجد میں ایک بوڑھا آدمی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے، آپ اس کو بھی کھانا کھلا دیجئے۔ آپ مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے کھانے دنیا کھا رہی ہے یہ انہی کے ہی کھلائے جا رہے ہیں، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، وہ بھوک اور بے بسی کی وجہ سے یہ نہیں کھا رہے، وہ اس فقر اور اپنے ان مقامات کی وجہ سے وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور دنیا ان کے دسترخوان سے عالی شان کھانے کھا رہی ہے۔ تو جس وقت یہ بھوک انسان کو نصیب ہو جاتی ہے نا، پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے مقامات بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص، ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تو سوال کر دیا کہ بھئی بتاؤ کہ آنکھوں کے بینا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ جب انسان کمزوری کے باوجود بھی سوئی میں دھاگا ڈال لے تو سمجھ لیں کہ اس کی نظر ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نظر کمزور بھی ہو جائے تو وہ کسی اندازے سے اور ہاتھ پیر آگے پیچھے کرنے سے وہ اپنی گمی ہوئی چیز کو تلاش کر لے تو سمجھ لیں کہ ابھی اس کے اندر بینائی ہے۔ تو وہ بزرگ بولے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک بینائی یہ نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک بینائی یہ ہے کہ اگر 100 افراد کی جماعت ہو تو انسان نظر سے اس 100 لوگوں میں سے بھوکے آدمی کو پہچان لے، یہ اس کی بینائی کی علامت ہے۔ تو بھوک کا مقام اور بھوک کی ویلیو اللہ والوں کے ہاں اتنی ہے، بشرطے کہ ہم اس انداز سے اس بھوک کو اختیار کر لیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور جب اس طریقے سے بھوک کو قائم رکھ کے قناعت کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے اور ان تمام تر پابندیوں کے ساتھ، تو یہ وہ روزہ ہوگا جو
خواص کا روزہ ہوگا، اور اس روزے کے بدلے میں اللہ کریم یقیناً وہ مقامات، وہ اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ حقیقی بھوک اگر اس روزے سے ہمیں نصیب ہو گئی جس سے ہمارا باطن منور ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے روزوں سے کمال حاصل کر لیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو لمحہ لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سائے میں گزر رہا ہے۔ یہاں آپ اگر انگریز کو دیکھیں، اور ان لوگوں نے جب تجربے کیے کہ یہ مسلمان روزے کیوں رکھتے ہیں، تو ایک انگریز تجربہ کار نپولین ہل وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو دعا کرنے سے پہلے 3 دن کا روزہ رکھ کے آ کے دعا کرو، تمہاری دعا رب قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا روزہ نصیب کرے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔